حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 2 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن مجید، لا ریب فی، کوئی شک کی جگہ نہیں، جس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایسی بلند شان اور عظمت والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ حق پر مبنی ہے، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ یعنی قرآن اپنی حقانیت پر خود دلالت کرتا ہے اور یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود جو ہے وہ مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب بھی مشکوک نہیں ہو سکتی۔ کوئی بندہ جس کے پاس علم نہ ہو وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، قرآن کے بارے میں بات کرے یا کہے کہ قرآن کے اندر تحریف کر دی گئی یا قرآن کے پاروں کو کم کر دیا گیا یا نعوذ باللہ من ذالک صحابہ نے کم کر دیے، تو ایسا بندہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے۔ قرآن خود اپنی حقانیت پر دلیل پیش کرتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، چہ جائے کہ حضرت انسان کہے کہ اس میں کوئی کمی یا بیشی کر دی گئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں خوف خداوندی ہوتا ہے، تو یہ کتاب انہیں ہدایت کی طرف بلاتی ہے، اور جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہدایت کسے حاصل ہوگی؟ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ رب کائنات نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا ھدی للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یعنی قرآن مجید جو ہے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی طور پر جو نفع حاصل کرتے ہیں وہ صرف متقین لوگ ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں اس دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ھدی للمتقین، یعنی ہدایت جو ہے وہ متقین کو حاصل ہوگی جو تقوی والے لوگ ہیں۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ متقی کون ہوتا ہے، تقوی کیا ہوتا ہے۔ تقوی کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تقوی کا معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، بری چیز سے بچانا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جس کے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر ہے، شرک ہے، کبیرہ گناہ ہیں، بے حیائی کے کام ہیں۔ اپنے آپ کو بچانا یعنی حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کا ادا کرنا، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ یعنی حرام سے اپنے آپ کو بچا لینا،
حلال کام کرنا اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا، کفر اور شرک سے بچنا، یہ کیا ہے جی؟ تقویٰ ہے۔ اور بزرگان دین تو یوں فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے جہاں جانے سے منع کرے تو وہاں سے رک جا۔ اب اللہ نے ہمیں کتنے ایسے امور ہیں جن سے منع کر دیا۔ خنزیر کا گوشت کھانے سے ہمیں منع کر دیا، کتے کا گوشت کھانے سے ہمیں منع کیا گیا، زنا کرنے سے ہمیں منع کیا گیا، گندے کام کرنے سے ہمیں منع کیا گیا، تو ہمیں وہاں سے رک جانا چاہیے، وہاں جانا نہیں چاہیے۔ تقویٰ جن میں ہوتا ہے پھر وہ گندے کاموں سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی فضیلت کو اپنی لاریب کتاب میں بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے اس سے ڈرو، اپنی طبع کے مطابق اللہ سے نہ ڈرو، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے تم اس سے ڈرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تو جب تم اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو گے تو ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے گی، تم مسلمان ہو کر پھر دنیا سے رخصت ہوگے۔ دوسرے مقام پہ سورۃ احزاب شریف کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سیدھی بات کہو، سچی بات کرو، اس بات میں کوئی مسئلہ نہ ہو کہ اپنی طرف سے جھوٹ کی آمیزش کر کے تم بیان کرو، سچی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا۔ جب تم سچ بولنا شروع کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس سچی بات کرنے سے، سچ بولنے سے اللہ تمہارے گناہوں کی بھی بخشش عطا فرمائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، کس کی اطاعت کرے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی کامیابی پا لی۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نظر انداز کر دے اور شریعت کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، تو اسے پھر کامیابی نہیں حاصل ہوگی، اسے لعنتوں کا طوق حاصل ہوگا۔ کامیابی کسے حاصل ہوگی؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جو دین کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ جتنا بڑا غوث قطب ابدال ہی کیوں نہ ہو، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے اگر وہ شریعت میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے۔ حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی دوسری نقصان والی چیز کے ڈر سے نہ چھوڑ دے، یعنی کسی جائز چیز کے ارتکاب سے ممنوع چیز تک نہ پہنچ جائے۔ بعض اوقات بندہ جائز کام کر رہا ہوتا ہے اور جائز کام کی وجہ سے وہ آگے ناجائز کام میں چلا جاتا ہے، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، نہ اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، اور نہ ہی کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ کالا ہے نا رنگ کا بندہ کالا، اگر اس میں تقوی ہے وہ تم سے مقام اور مرتبے میں افضل بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے۔ سفید رنگ کا انسان ہے، اس میں اگر تقوی ہے تو پھر وہ تقوی کی بنیاد پر تم میں افضل اور اعلیٰ ہے۔ کسی بھی دنیا کے مکتبہ فکر سے، زندگی کے شعبہات سے بندے کا تعلق ہے، اگر اس میں تقوی ہے تو پھر وہ تم میں افضل اور اعلیٰ ہے۔ اگر وہ تقوی والا نہیں ہے، متقی نہیں ہے، حرام سے نہیں بچتا ہے، تو پھر وہ تقوی والا نہیں ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے۔ رب کیا فرماتا ہے کہ اس بات کا مستحق میں ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں گا۔ تو جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتا، بے حیائی کی طرف نہیں جاتا، لوگوں کے گھروں میں گلی سے گزرتے ہوئے کتے کی طرح جھانکتا نہیں ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب اس کے دل میں خوف خداوندی ہوگا۔ جب خوف خداوندی نہیں تو پھر انسان گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کو بھی وہ ثواب سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت اس بندے کی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر پھر وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب خوف خداوندی ہی نہیں رہا اب وہ گناہ کرتا رہے۔ تو پہلے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اگر گناہ کروں گا تو میرا رب اس پر مجھے گرفت کرے گا۔ لوگوں سے تو چھپ کر تم گناہ کر سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہو۔ تقوی کے مراتب کو علماء کرام نے بیان کیا۔ عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ ایمان لا کر کفر سے بچنا ہے، یہ عام لوگوں کا تقوی ہے۔ متوسط لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ وہ احکامات کی پیروی کرتے ہیں اور ممنوعات سے رک جاتے ہیں۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کے قریب نہیں جاتے ہیں، اور جن کا حکم دیا گیا ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور خاص لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے۔ ہر کام جو اللہ سے بندے کو غافل کر دے، جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقوی کی 7 قسموں کو بیان کیا۔ کتنی قسموں کو بیان کیا؟ 7 قسموں کو۔ پہلی قسم ہے کفر سے بچنا۔ تقوی کی پہلی قسم ہے کفر سے بچنا۔ دوسری قسم ہے بد مذہبی سے بچنا۔ دین اسلام کے خلاف اگر کوئی بندہ پروپیگنڈا کرتا ہے، دین میں کوئی نئی باتیں لے آتا ہے، یا دین میں جو باتیں ہیں شرعی احکامات کے مطابق ان کو کم کر دیتا ہے، یا شریعت کے مسئلے کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو ایسا بندہ بد مذہب ہے۔ کیا ہے؟ بد مذہب ہے، اس میں تقوی نہیں ہے۔ تیسری بات ہے کبیرہ گناہ سے بچنا، اور کبیرہ گناہوں کی پھر تفصیل ہے۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک دیا ہے ان سے رک جانا چاہیے، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی بات ہے صغیرہ گناہ سے بچنا۔ جو متقی بندہ ہوتا ہے وہ صغیرہ گناہ سے بھی بچتا ہے۔ پانچویں بات ہے شبہات سے پرہیز کرنا۔ بات بات پہ شبہ پڑ جانا، وضو کیا تو شبہ پڑ جائے، کہتے وضو ہوا ہی نہیں ہے، استنجا کیا تو شبہ پڑ جائے۔ جو شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ نفسانی خواہشات سے بچنا۔ انسان کا نفس جو ہے اسے خواہشات دلاتا ہے، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، تو اس سے بچا جائے۔ یہ بھی ایک تقوی کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا۔ اور قرآن عظیم ان 7 مرتبوں کی طرف ہمیں ہدایت دلاتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خداوندی ہوتا ہے وہ ان چیزوں پر عمل کرتا ہے، دوسری چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔